پیارے دوستو، عادی انفو ولاگ چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کے لیے ایک بڑی ہی خاص کہانی لے کے آیا ہوں۔ وہ کہانی شاید آپ نے کبھی زندگی میں نہ سنی ہو، اور یہ کہانی ہے ایک مصرف بیٹے کی، یعنی کھوئے ہوئے بیٹے کی کہانی ہے کہ ایک ذمہ دار کے دو بیٹے تھے، ایک بڑا بیٹا تھا اور ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ تو کیا ہوا کہ چھوٹے بیٹے نے ایک دن اپنے باپ سے کہا کہ اے باپ، جائیداد میں جو میرا حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے دے، کیونکہ میں یہاں پر تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ دوسرے ملک میں جانا چاہتا ہوں۔ تو باپ نے اسے کافی سمجھایا کہ بیٹا ایسا نہ کرے، لیکن بیٹا اس اپنی بات پر اٹل رہا اور اس نے باپ سے اپنا حصہ لیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ دوسرے ملک میں چلا گیا، اور وہاں اس نے زندگی کے کچھ دن عیاشی کے ساتھ گزارے، اور جب اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو اس کے دوست بھی اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ تو پیارے دوستو، جب اس کے دوست اس کو چھوڑ کے چلے گئے تو اس وقت وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانا شروع ہو گیا۔ کبھی کسی کے پاس جا کے ملازمت کرتا اور 2 وقت کی روٹی کھاتا، اور کبھی کسی کے پاس۔ ایک دن جب وہ اپنے مالک کے ہاں لیٹا ہوا تھا، کام کر رہا تھا، تو وہ لیٹا ہوا سوچ رہا تھا کہ میرے باپ کے گھر میں، میرا باپ ایک بہت بڑا ذمہ دار تھا اور اس کے گھر میں اتنے سارے نوکر تھے اور انہیں پیٹ بھر کر کھانا بھی ملتا تھا، تو میں نے بہت غلط کام کیا۔ اس کے دل میں یہ ندامت آئی، یہ شرمندگی آئی کہ میں نے اپنے باپ سے اپنا حصہ لے کر بہت غلط کیا ہے اور اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ اپنے دل ہی میں پشیمان ہوا اور اس نے ارادہ کیا کہ میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں گا اور اس سے معافی مانگوں گا اور اس سے کہوں گا کہ اے باپ، میں نے تیری نظر میں اور خدا کی نظر میں بہت بڑا گناہ کیا ہے، اب میں اس لائق نہیں کہ تیرا بیٹا کہلاؤں، تو مجھے اپنے نوکروں میں سے کسی کی مانند رکھ لے۔ تو بیٹا یہ بات اپنے دل میں ارادہ کر کے جب وہ اٹھا اور اپنے گھر کی طرف واپس جانے کے لیے تیار ہوا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی، لیکن جتنے ٹائم وہ اپنے باپ سے دور رہا ہے تو روز شام کو وہ ذمہ دار جو تھا وہ اپنے گھر سے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اس کو دیکھتا تھا کہ شاید آج میرا بیٹا واپس آ جائے۔ اور ایک دن اس ذمہ دار نے کیا دیکھا کہ دور سے اس کا بیٹا آ رہا تھا اور اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں اور اس کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے۔ تو وہ ذمہ دار اپنے گھر سے نکل کے بھاگا اپنے بیٹے کی طرف اور اس نے جا کے اپنے بیٹے کو گلے لگایا، اور اس کے بیٹے نے اپنے باپ کے آگے گر کر یہ کہا کہ اے باپ، میں نے تیری نظر میں اور خدا کی نظر میں گناہ کیا ہے، اور اب میں اس لائق نہیں کہ تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے خادموں میں سے کسی کی مانند رکھ لے۔ لیکن باپ نے اسے گلے لگا لیا اور باپ نے اسے کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، میرا وہ بیٹا جو مر گیا تھا آج زندہ ہو گیا ہے، جو کھو گیا تھا آج مل گیا ہے۔ تو باپ نے اسی وقت اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ ضیافت تیار کی جائے، اور نئی پوشاک اس نے اپنے بیٹے کو پہنائی اور سونے کی انگوٹھی بھی اس کو ڈالی۔ اسی دوران میں جو اس کا دوسرا بھائی تھا کھیتوں سے کام کر کے جب آیا گھر، تو اس نے دیکھا کہ آج ہمارے گھر پر بڑی ضیافت ہے۔ اس نے اندر جانے کے بجائے نوکروں سے باہر بلا کے پوچھا اس نے کہ آج ہمارے گھر میں کوئی ضیافت ہے؟ تو انہوں نے اس کو بتایا کہ تیرا بھائی جو کھو گیا تھا وہ مل گیا ہے، اور اس لیے تیرے باپ نے اس کے ملنے کی خوشی میں بہت بڑی ضیافت کی ہے۔ اس نے اپنے باپ جو ذمہ دار تھا اس کو باہر بلایا اور اس نے کہا کہ اے باپ، میں اتنے سالوں سے تیری خدمت کر رہا ہوں، اور لیکن آج تک میں نے ایک بکری کا بچہ بھی نہیں لیا کہ میں جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ اسے کھاؤں، لیکن اس نے میرے بھائی نے اپنا حصہ بھی لے لیا، اور آج جب وہ واپس آیا ہے تو اتنی بڑی ضیافت کر ہے۔ تو باپ نے بڑی پیار سے اور محبت سے اپنے بڑے بیٹے کو جواب دیا۔ اس نے کہا بیٹا، جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ تیرا ہی ہے، تیرا بھائی جو کھو گیا تھا آج مل گیا۔ تو اس طرح سے پیارے دوستو، اس کہانی میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے بچے ان کو تنگ بھی کریں تب بھی ان والدین جو ہوتے ہیں کبھی بھی اپنے بچوں کے لیے کوئی بد دعا نہیں دیتے۔ اسی طرح پیارے دوستو، خدا جس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ بھی کسی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اگر انسان کچھ وقت کے لیے زندگی کے ٹریک پر وہ بدی کی طرف چلا بھی جاتا ہے تو اس کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اپنی گناہ زدہ زندگی کو چھوڑ کر وہ خداوند کے پاس ہے۔ جس طرح اس کھوئے ہوئے بیٹے نے ارادہ کیا
وہ اپنے دل میں پشیمان ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے، اور اس نے اپنے باپ کے پاس آ کے اقرار کیا۔ تو اس طرح پیارے دوستو، ہمارے پاس بھی یہ وقت ہے کہ اگر ہم زندگی میں کسی بھی جگہ پر اپنی زندگی میں کوئی غلطی، گناہ، کچھ بھی مسٹیک کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کو چھوڑ کے، اپنی غلطیوں کو چھوڑ کے ایک اچھے انسان بن جائیں، اور خدا کی قربت میں رہیں، اور خداوند خدا سے پیار کریں، اس کے ساتھ لو لگائیں، تو پھر خدا ہمیں بے شمار برکت دے گا۔ ہماری زندگی کے سارے بگڑے کام آسان ہو جائیں گے، ہم جس بھی کام میں ہاتھ لگائیں گے وہ کام ٹھیک ہو جائے گا، اور ہمیں زندگی میں کامیابیاں ملیں گی۔ تو امید کرتا ہوں پیارے دوستو، یہ ویڈیو اور یہ کہانی جو ہے کھوئے ہوئے بیٹے کی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس لیے ابھی بھی وقت نہیں گیا، اگر آپ بھی اپنے والد سے پریشان ہیں، ان سے ناراض ہیں، یا ان کو چھوڑ کے کہیں چلے گئے، تو آپ ضرور جو ہے اپنے دل میں ارادہ کریں اور اپنے والد سے ملیں، اس سے معافی مانگیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو ضرور معاف کر دیں گے۔